السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور سے پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جائے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، ایسی آیتوں پر اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، یا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی بات کا حکم دیا ہوگا، یا کسی بری یا حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، خراب چیزوں سے منع کیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو بچنے کی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے، اور جو کرنے کی چیز ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی بات کا حکم دیا ہوگا، اس کو کرنا چاہیے، اور کسی بری چیز سے ڈرایا ہوگا، منع کیا ہوگا، اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ محمد بن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ هذا امر من اللہ تعالی للمؤمنین ان يدخلوا في السلم کافہ اے فی جمیع شرائع الدین ولا يتركوا منها شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جائے، یعنی فی جمیع شرائع الدین، دین کے تمام معاملات میں، ولا يتركوا منها شیئا، اور دین کے تمام معاملات پر عمل کریں اور کسی چیز کو چھوڑے نہ، ولا يكونوا ممن اتخذ الہہ ہوا، اور وہ ان لوگوں میں سے، یعنی اہل ایمان ان لوگوں میں سے نہ بن جائے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی جو من میں آیا اس کو کر لیا، اور جو من میں نہیں آیا چھوڑ دیا، یعنی اپنے من کی مرضی زندگی گزارنا۔ تو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو کچل کر شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کریں۔ یہی امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یقول تعالی آمرا عبادہ المؤمنین به المصدقین برسولہ ان یأخذوا بجمیع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجمیع اوامره وترک جمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے مومن بندوں کو جو رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کی مکمل تعلیمات کو تسلیم کریں، اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو عمل میں لائیں، اور جو اس کے احکام ہیں اس کو اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو منہیات ہیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اس سے بچیں جہاں تک ان کی استطاعت ہے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو تسلیم کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بعد آ جائے۔ یہ مطلب ہے اسلامی مکمل طور پہ داخل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں، جو منع ہے اس سے دور رہیں، جو حکم ہے اس کو تسلیم کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سلم کی تفسیر اسلام سے کی ہے، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سلم کی تفسیر کیا بیان کی ہے؟ یعنی الاسلام۔ اسی کے قائل ہے عبداللہ بن عباس، مجاہد، طاؤوس، ضحاک، اکرمہ، قتادہ، سدی، ابن زید رحمہم اللہ، یہ سارے اسلاف اسی بات کے قائل ہیں کہ سلم سے مراد اسلام ہے۔ اور امام ضحاک نے
عبداللہ بن عباس سے اور ابو العالیہ اور ربیع بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ نے سلم کی تفسیر اطاعت سے کی ہے. فی السلم یعنی الطاعہ، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا مطلب ہے؟ اطاعت و بندگی میں مکمل طور پہ داخل ہو، یعنی جو اسلام کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اس کو فالو کریں، اس کے مطابق چلیں. اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد ایک چیز سے منع کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی شیطان کی تابعداری نہ کرو، یعنی جو شیطان کہے اس پر نہ چلو، بلکہ شیطان سے دوری بنائے رکھو. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب جب تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اس کو دشمن بناؤ، اس سے دور رہو، یعنی اس سے بچو، شیطانی کام سے دور رہو. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور شریعت کی تعلیم ہے اس پر عمل کرو، اور جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے دور رہو، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اہل ایمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری مصلحت ہو، جس میں تمہارا فائدہ ہو، جو تمہاری خواہش ہو، جو تمہاری چاہت کے مطابق ہو تو اس کو تسلیم کر لو، اور جو تمہاری طبیعت اور مزاج اور خواہش کے خلاف ہے، چاہت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو اس میں ہر قسم کی بدعات سے روکا گیا ہے، ہر قسم کی خرافات سے روکا گیا ہے، ہر قسم کی جاہلی روایات سے روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ ایک جامع اسلوب ہے جس میں تمام قسم کے منکرات، تمام قسم کی برائیاں، تمام قسم کی محرمات شامل ہیں. ہر چھوٹی بڑی غلطیاں، ہر چھوٹے بڑے گناہ اس میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو. اپنی تمام زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو نافذ کرو. ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، مرنا، جینا، شادی بیاہ، لین دین، طلاق، تجارت، نکاح، سارے امور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان کے نقش قدم پر جاؤ گے تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوگا. شیطان کو دشمن بناؤ، شیطان سے دوری بنائے رکھو، کیونکہ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں داخل کرتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے گناہوں سے لے کر کے بڑے گناہوں میں لے جاتا ہے، اور پھر تباہی اور بربادی اور جہنم کی طرف داخل کر دیتا ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن بنائیں، شیطان سے دوری بنائے رکھیں، شیطانی تعلیمات سے اجتناب کریں، پرہیز کریں. جو شریعت کی تعلیمات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جائیں، اسلام کو فالو کریں، اسلام کا جو حکم ہو اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، عمل میں لائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.